ایصال ثواب دو لفظ نے، ایصال ثواب۔ ایصال دا معنی ہے ملانا، ثواب دا معنی ہے بدلہ۔ کسی عمل دا بدلہ فوت شدگان نو ملانا پہنچانا۔ آئیے شریعت پاک دے کو پوچھئے، جو لوگ ایمان دی حالت اندر دنیا تو رخصت ہو گئے، انہوں اسی کوئی بدلے پہنچانا چاہنے ہیں، شریعت مطہرہ سانو دا طریقہ کی سمجھان دیئے۔ آئیے سب تو پہلے او اعمال جڑا انسان آپ خود کردہ زندگی اندر، جیسا کہ صحیح مسلم دی حدیث، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ فرمایا جس ویلے انسان فوت ہو جاندہ ہے او دے عملان دا دار و مدار بھی رک جاندہ ہے تے ثواب رک جاندہ ہے۔ دیکھو بندہ زندہ ہے، زندہ نے فجر دی نماز پڑھی اجر ملیا، پھر سحر پڑھے گا اجر ملے گا، عصر پڑھے گا اجر ملے گا۔ جدو مغرب تو پہلے فوت ہو گیا ہے، مغرب پڑھی نہیں ثواب نہیں ملنا۔ اس طرح جڑا بندہ فوت ہو جاندہ ہے او دے عمر رک جاندے نے تے ثواب بھی رک جاندہ ہے۔ الا من ثلاث، تین کم ایسے نے بندے نے اپنی زندگی اندر عمل کر دیتے نے لیکن ثواب مرن تو بعد بھی نہیں رکیا۔ او کیڑے کیڑے؟ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ کوئی نیکی، ایسی نیکی جڑی جاری رہن والی ہے، رکی نہیں، جاری رہن والی۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے او دی وضاحت فرما دیتی ہے، فرمایا او کیڑیاں چیزاں نے کو بندہ کسی علاقے اندر نہر کھدوا دیندہ ہے، لوکی اس نہر تو پانی پیندے نے، جنور بھی پیندے نے، لوکی اپنیاں فصلوں نو سیراب کر دینے، جنی دے او نہر لوکاں نو سیراب کر دی روے گی، بنان والے نو زندگی دے اندر تے بعد دی اندر بھی اجر ملدا روے گا۔ جیڑا کدے کھو کھڑا کھدوا دیندہ ہے، آج کل دی بولی کہہ دو کدے پمپ لوا دیندہ ہے، پانی پیم دا انتظام کر دیندہ ہے، جنی دیر اے عمل جاری روے گا اے دا ثواب زندانو تے اگر فوت ہو گیا تے بعد دے اندر بھی پہنچ دا روے گا۔ پھر میرے پیغمبر فرماندے نے مسجد جیڑا مسجد بناندہ ہے، جنی دیر تک مسجد چل دی روے گی ثواب ملدا روے گا۔ پھر اس تو اگے بھی بات کراں، میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا کسے نو نسخہ، جیڑا کسے نو مصحف لے کے تو او دا وارث بنا دیندہ ہے، یعنی قرآن پاک لیا ہے، تفسیر دی کتاب لئیے، حدیث دی کتاب لئیے، کسے طالب علم نو کسے عالم نو دے دیتی ہے، حضرت جی یہ کتاب پڑھو نا تے پڑھ کے اگے بیان کریا کرو، جنی دیرو کتاب جو بیان ہوندہ روے گا خرید کے دین والے نو قبر وچ بھی ثواب ملدا رہے گا۔ پر ایک کم تسی نہ کریا جے تواڈے کرن والا نہیں ہے کام، مطلب کسی طالب علم نو کو کتاب لے دیو یا کسی عالم نو، کنا بڑا صدقہ جاریہ جدے ول ساڈا دھیان ہی نہیں۔ پھر اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے کو مسافر خانہ بنا دیتا ہے یا کچھ بھی کرن جوگا نہیں، پیسے نہیں لان جوگا، شریعت نے سارے دے جذبات دا خیال رکھے آئے، شریعت پاک کی کہندی ہے اگر کچھ بھی پیسے لان جوگا نہیں درخت ہی لا دے وے، درخت صدقہ جاریہ۔
حضرات اے جڑے کم زندگی اندر کر گیا بعد دی اندر بھی اللہ پاک اس بندے نو اجر پہنچاندا رہے گا. آئیے اے تے او کم نیڑے زندگی دے اندر کر گیا. پھر دوسرا کیڑا کام ہے اے تے صدقہ جاریہ سی. میرے پیغمبر فرماندے نے او علم ينتفع بہ، یا پھر انہیں ایسا علم اگے دے دیتا ہے جدے تو لوگ کی فائدہ اٹھا دینے. او علم قرآن پاک دا بہت آلہ ہے، علم حدیث دا بڑا آلہ ہے، لیکن قرآن تے حدیث تو ہٹ کے بھی علم ہے. ایک بندہ موٹر سائیکلاں دا کاریگر ہے، اپنے کسی شاگرد نو دیانتداری دے نال او دی مکین کی سکھا دیندا ہے. او بچہ تیار ہو کے او دے تو کمائی کر کے اپنے بچیاں نو کھیلاندا ہے، ماں باپ نو کھیلاندا ہے، پینا پائیاں نو کھیلاندا ہے. جنی دیر اس فن تو مزدوری کر کے کھیلاندا رہے گا استاد نو ثواب ملدا رہے گا. لیکن آج کل دے ماشاءاللہ مکینک صرف موٹر سائیکل ہی نہیں، کوئی بھی ہنر ہے، کوئی بھی ہنر دیانتداری نال خلوص نال شاگرد نو سکھاؤ. لیکن انتے بڑے سیانے نے سارے نکے نکے کام کراندے رہن گے. جتھے ویکھیا نو کو اہم کام ہے، جا پتر تو گلاس پانی دا پھڑ کے لیا، او پانی ہر پیاس بھی نہیں لگی، او پرن ٹر گیا اور ویکھو میرے ککھ لے آندی روڑ دے پرا مگر او کام کر لیا جڑا تو چھپانا چاہندا سی. ایسے خائن استاد نے خائن. او علم ينتفع بہ، جڑی چیز دا تنو علم ہے او پٹھے وڈن دا علم ہے یہی دس دیو گاں. جیڑا تو انو علم جے او سریعہ کے دے ویچن دا علم جے یہی دس دیو. جیڑا علم تو اڈے کل ہے انو اگے پہنچاؤ خلوص نال دیانتداری نال. او علم ينتفع بہ. تیسری بات اللہ پاک دی سونے پیغمبر فرماندے نے او ولد صالح یدعو لہو. میرے سونے پیغمبر فرماندے نے نیک اولاد جدی نے تربیت اچھی کی دیئے. میرے پیغمبر فرماندے نے کہ بندے دی سب تو طیب کمائی او دی اولاد اے دیتے پورا تیان کرے، دیتے پوری نگرانی کرے. فرمایا نیک اولاد جدوں بھی اپنے والدین دے واسطے دعا کر دیئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، حق انان دے کری دعائی آکھی یا رب سائی رحم کری اینا دعا اتے اینا پالیا میرے تائی تے یا رب کھول اینا دعا دے لئی رحمت دا دروازہ کریم و آف قصور اینا دے رب غریب نوازا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اولاد دی تربیت اچھی کی دیئے. ہن اے اولاد دنیا دے اندر جیڑا بھی نیکی دا کم کر دیئے انہاں نو عمل دا ثواب ملدا ہے، والدین نو کمائی دا ثواب ملدا ہے. حضرات تو توجہ فرماندے جانے اے تے او عمل نے جیڑا بندہ زندگی دی اندر آپ کر گیا ہے تے بعد دی اندر اللہ پاک اجر نو عطا کر رہا ہے. ہن میں عرض کراں کہ اسی جڑے جیندے ہاں زندہ ہاں اسی کیڑے کیڑے عمل کران گے جدا فوت شدگان نو فائدہ پہنچے گا؟ ایصال ثواب. پہلے تے میں عمل کیتے نے دسے نے جو خود مرن والا کر کے گیا سی دنیا تھے. ہن سب تو پہلا عمل ہے دعا. دعا دعا دے جو لفظ پڑھ رہے ہو ایدہ ثواب اگے نہیں جائے گا، اودہ ثواب تو انو ملے گا جڑے کر رہے ہو. ذرا قرآن پاک سنیے. اللہ پاک فرماندے نے ربنا اغفر لنا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ رب العالمین فرماندے نے جڑے مومن بعد دے اندر آندے نے اپنے تو پہلے فوت شدہ مومنہ دے واسطے دعا کر دینے کہندے نے یا اللہ تو سانو بھی بخش دے، ساڑھے تو پہلا جو ایمان والے فوت ہو گئے انہاں نو بھی بخش دے۔ حضرات ان گلتے غور کرے آجے یہ تو ثابت ہو گیا کہ بعد والے آن والے پہلیاں دے واسطے دعا کرنا ایدی شریعت پاک نے قرآن پاک اندر اجازت دے دیتی ہے اللہ نے۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم دیئے نبی پاک فرماندے نے کہ لوگوں اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاندہ ہے او دے جنازے دے اندر 40 موخد بندے شریک ہو جن جڑے اللہ نال بالکل شرک نہ کر دے ہن موخد ہون۔ فرمایا میت دے واسطے جڑی دعا کرنگے اللہ رد نہیں کرے گا۔ زندہ دعا کر رہے نے فوت شدہ واسطے اور میت واسطے سب تو بہترین قبولیت دی جگہ نماز جنازہ ہے۔ اسے واسطے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سی نا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس ویلے تسی کسے میت جنازہ پڑھو تے خلوص نال دعا کرو، خلوص نال۔ لیکن کئیاں لوگوں نے دا معنی ہی بدل دیتا، انہاں کہا نہیں یہ جنازے دے وچ نہیں، یہ تو جنازے تو بعد ہے، سلام پھیرو ہاتھ چوک کے کٹھے ہو کے دعائیں تے ہووے۔ بھائی کی دلیل ہے؟ جی دیکھو حدیث ہے اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھ چکو، دیکھو جی یہ ماضی دا سیغہ ہے، جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر دعا کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کنا ہر پڑھیا لکھیا عالم ہوئے گا جڑا نکتہ پٹن ڈے ہے اینا نہیں انہوں پتا کہ ماضی تے ازا داخل ہو گیا اور ازا جدو ماضی تے بھی آجم تے مانا استقبال دا ہوندہ ہے، لیکن اس پڑھے لکھے بچارے نے نہیں ہوش ہی نہیں، وہ شاید سمجھدہ میں اپنے گھر میں کی گل کر رہے ہیں۔ اور بھائی سیگا ماضی دے اتے دا آگیا نا ہن مانا اگلا کر، نماز پڑھ چکو نہیں، جب نماز پڑھو نماز میں دعا کرو، نماز جنازہ او دے ویر خلوص نہ دعا کرو، خلوص نہ۔ حضرات اور باتنا توجہ فرمان دے ڈایا دے عرض کر دیتا کہ دعا تساں کرنی ہے، دعا دا کی معنی ہے، دعا ایک سفارش ہوندی ہے، اللہم اغفر لہو ورحمہ وآفہ واعف عنہ واکرم نزلہ۔ تسی سفارش پہ کر دے ہو اللہ سونی اس میت نو بخش دے، اے دے تے رحم کر دے، اے نو معاف کر دے، ان لفظ جڑے تساں پڑھے نے اے دا ثواب تانوں ملے گا، جڑی سفارش کیتی ہے او دا فائدہ میت نو ہوئے گا۔ میت نو کیویں ہوئے گا؟ سنن ابن ماجہ دی روایت، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر نے فرمایا، سنن ابن ماجہ دے وچ آندا ہے ایک بندہ فوت ہو گیا، ایک بندہ فوت ہویا، او دے اعمال دے مطابق او دے درجات بلند کر دیتے جاندے نے، لیکن کچھ وقت تو بعد اچانک او دا درجہ بلند ہویا، اللہ پاک اگر درخواستاں کردہ ہے اللہ میرے اعمال دے مطابق تے میرے درجات مل چکے سن، لیکن آج میرا درجہ اچانک ایک بلند ہو گیا جنت دے اندر، کیویں ہویا ہے؟ اللہ پاک دی سونے پیغمبر فرماندے نے اللہ دی طرف جواب دیتا جاندہ ہے بے استغفاری ولدک لک
اج تیرے پتر نے دنیا تے تیرے واسطے بخشش دی دعا کیتی ہے، اللہ نے تیرے پتر دی دعا قبول کر کے تیرا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ آج یہ دعا کی ہے، سفارش زندہ بندے فوت شدگان واسطے دعا کرنگے، سفارش اللہ تہاڈی سفارش قبول کر کے فوت شدگان نو فائدہ پہنچائے گا۔ ہن وہ فائدہ کس طرح، ذرا غور فرماندے جایا جائے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے جی، لو بھی اہل حدیثو تہاڈے مولوی نواز چیمے نے کیا فوت شدگان واسطے دعا کرنی چاہیے تے دعا دا فائدہ ہوندا ہے، تے اسی پھر پوری تے بہ کے دعاواں ہی کر رہے ہیں، سانو ڈک دے کے آؤ، دعا ہی کرنے ہیں، کیوں روک دے ہو؟ ہاں توجہ کرو حضرات، غور کرنا، توجہ کرنا۔ دعا کی ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور عبادت دی اصل کی ہے، بنیاد اصل کی ہے، یہ دی اصل ہے حرمت۔ ساریاں عبادتاں حرام نے، صرف وہ عبادت جائز ہے جڑی اللہ تو دے پیغمبر تو ثابت ہوئے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ میں اصول بیان کیتا ہے، اصول جو عرض کیتا ہے او دے مطابق دعا عبادت ہے، لیکن جتھے جتھے نبی پاک نے کیتی شریعت اجازت دیتی اوتھے جائز ہے، جتھے نہیں کیتی اوتھے جائز نہیں۔ مثلا اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے مبارک دے اندر حضرت دیاں بیویاں فوت ہویاں، حضرت دیاں بیٹیاں فوت ہویاں، میرے پیغمبر دے صحابہ بھی فوت ہوئے۔ میرے پیغمبر نے کسے بھی فوت شدہ دی پوری تے بہ کے ہاتھ اٹھا کے نہ دعا کیتی ہے، نہ کسے تو کروائی ہے، صحابہ نے نہیں کیتی۔ ہاں ایک سنن نسائی دی روایت تواڈے سامنے پیش کر دیواں، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، میرے پیغمبر اسلام دا فرمان سننا، صحابی دا بیان سننا، ام حالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل جعفر سلاس، میرے پیغمبر نے حضرت جعفر طیار دے گھر والیاں نو 3 دناں دی مہلت دے دیتی۔ جنہ نے 3 دن جنہ نے جعفر طیار تے رونا ہے، ایسا گلاں 2-3 ونڈ کڈ لگا سنیا جے۔ ایک کے آواز کڈ کے رونا، ایک کے آواز کڈ کے رونا تے نال میت دے مرثیے پڑھنا، او دیاں تعریفاں کرنا، اے وے نوحہ، اور نوحہ شریعت اندر حرام ہے۔ جی میں ہون ساڑے کئی نات خانتے مولوی مائے نی مائے آئے گی کیڑی روتے، اے نو ہے، اے کفریہ کام ہے، اے نو ہے، نوہا میتیاں تعریفاں تے نالے آنا کتھےڑا مر گیا انہیں واپس کتھے آنا ہے، یہ تے عقیدہ شرکی ہے۔ اس قسم دے ناتاں میں اپنے نات خانہ نو عرض کراں گا، جڑیاں ناتاں پڑھ دیو پہلو علماء دے سامنے پیش کرو۔ بہتیاں ناتاں نام نات دا بیان شرک ہوتا ہے، ادھروں ٹردیاں ایتھے آ جاندیاں نے، تواڈے اپنے شعراء دے کلام اللہ تو اللہ نے کی ضرورت پہ گئی تو سیڈا تے جان دی۔ ہاں جی ذرا توجہ کرنا، عرض کر رہے ساں اللہ دے بات کرنے لگا، رونا آواز کڈ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں رونا رو لو وہ 3 دن دی مہلت میرے پیغمبر نے دیتی ہے۔ جدوں 3 دن پورے ہو جاندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے آج تو بعد میرے بھرا تے روئے کوئی نہ، آواز کڈ کے رون تو منع کر دیتا۔ اگے ہے آواز تو بغیر اکھاں دا رونا، اے دی لیمٹ نہیں، یہ لیمٹ نہیں، ایک کدی بھی آ سکتا ہے، کدی بھی صدمہ اچانک پرانا صدمہ یاد آ گیا،
نبی پاک دے اسلام دے چچا حضرت امیر حمزہ جنگے احد دے اندر شہید ہوئے. کئی سالاں تو بعد وحشی بن حرب جن نے حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے میرے پیغمبر دے سامنے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے ساری انہوں نے روداں سنائی. میرے پیغمبر دے کئی سالاں تو بعد اکھاں چوں آنسو آئے, صدمہ تازہ ہو گیا. اکھاں دے رونے دی لمٹ نہیں, ایک کسے وقت بھی رویا جا سکتا ہے. تین چیزاں عرض کیتیاں نے. پہلی گل جڑا آواز کٹ کے رونا ہے 3 دن, اس تو بعد اکھاں دا رونا. تیسری گل رون دے نال میت دے مرثیے او دیاں تری ہائے تو ٹر گئے ساڈے ہن کام ہی مک گئے نے, تو تے اس طرح دا سے اس طرح دا سے. نوحہ میں لگا رس کر انشاءاللہ اتھے آن لگا. نوحہ 3 چیزاں. چوتھا ہے ماتم. ماتم میں پٹا کٹائی, چہرہ پٹنا, سینے تے 2 ہتھڑ مارنے, سر تے مارنے, بال کھونے. ماتم. اللہ دے سونے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے چہرے تے ماردہ, سینے تے ماردہ, وال کھوندہ, میرے پیغمبر فرماندے نے او بندہ ساڑے وچوں ہی نہیں. 4 چیزاں بیان کیتیاں نے, اینا چواں دے وچوں جین نجیدہ نخیڑا کر دیتا ہے. ان میں عرض کر لگا میرے پیغمبر نے 3 دنوں دی جڑی مہلت دیتی ہے. اے تو بعض علماء کرام نے اے بھی کہہ دیتا ہے کہ 3 دن دی مہلت دا اے بھی مطلب ہے جنہ لوگاں نے تعزیت دے واسطے آنا ہے او بھی آ جان. 3 دن پورا پایا, پوری کہہ لو, پورا کہہ لو, جو کہنا کہہ لو. پورا پایا. ہن پورا دے اتے اسی آ رہے ہیں میت واسطے. کیا میت واسطے آ رہے ہیں پورے تے؟ جے میت واسطے آ رہے ہو تے گناہ کر رہے ہو. میت واسطے نہیں ہے پورا, اے پورا میت دے وارثاں واسطے وے. کی یہ وارثاں نو جیڑا وارثاں نو صدمہ پہنچیا ہے تعزیتی الفاظ جا کے کہو نہیں عربی چوندے اپنی زبان چ کہہ لو اللہ دا حکم یہ دا ٹائم ہی نہ لکھیا سی, اس تو اگے 1 سکنٹ بھی نہیں سی وس سکتا. یہ رب دا فیصلہ جے, یہ دے تے راضی رہا جے, صبر کریا جے, اللہ بدلہ جنت دے گا. انہاں نے ایسیاں گلاں کر کے انہاں دا غم کٹاؤ, غم کٹاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے ساڑے خاندان دے وچوں فوتگی دے موقع تے اگر کوئی بندہ صدمہ زیادہ لے لیندا او دے دل تے صدمے دا اثر ہو جاندا, پھر مینوں تلبینہ بنا کے کھواندی. تلبینہ جواں دا آٹا, کھجوراں, شہد کی ادا حلوہ بنا کے نا تلبینہ بس, اور دودھ بھی یہ تلبینہ. فرماندیاں نے میں ویکھ دی کہ فلانی بی بی نو فلانے مرد نو تے جیڑا بہت زیادہ صدمہ پہنچ گیا, بہت زیادہ صدمہ لے گیا, میں انہوں تلبینہ کھیلان دی کیونکہ میرے پیغمبر فرماندے نے تلبینہ دل دے کمزوراں واسطے بہتر ہے, دل دے مریضاں واسطے, ہارٹ اٹیک والیاں واسطے بڑا بہتر ہے تلبینہ. تلبینہ ہن تلبینہ کیوں کھیلان دی؟ صدمہ دل نو کمزور کر دیندا ہے, دل نو کمزور کر دیندا ہے. جدو دل کمزور ہو جاندہ ہے تے بیماریاں کئی آ جاندیاں نے. اس واسطے میں انہاں نو تلبینہ کھیلان دی تاکہ انہاں دا دل تے طاقت پھڑے. جدو دل طاقت پھڑے گا تے صدمہ کٹ جائے گا. حضرات دسنا کی چاہنا وا کہ انہاں دا صدمہ کٹاؤ. صدمہ جڑا پورے تے جانے اسی میت دے واسطے نہیں جانا, میت دے وارثاں واسطے جانا ہے. میت واسطے کدو جانا ہے؟ نماز جنازہ, قبر تے دعا, 2 گلاں. ہن اس تو بعد بھی جانا ہے تساں, بعد بھی قبر تے چلے جاؤ. نہیں قبر تے نہیں جانا, اچھا کتھے جانا ہے؟ آؤ پھر
اللہ دے سونے پیغمبر دے زمانے مبارک دے اندر میرے پیغمبر دا پروانہ ہے حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک تے سالے آدمی نے شادی شدہ نے اینا تو بدکاری ہو جاندی ہے میرے پیغمبر دے کول جاندے نے حضرت جی میرے تو جرم ہو گیا ہے اقبال جرم کیتا تے میرے پیغمبر نے اینا نو رجم دا آرڈر دے دیتا صحابہ نے پتھر مار مار کے رجم کر دیتا میرے پیغمبر نے آپ انہاں دی نماز جنازہ پڑھائی صحابہ دے اندر دو گروپ بن گئے مسلم دی روایت ہے دو گروپ بن جاندے نے کچھ اب روز گلاں ہو رہیاں نے روز 3 دن تک بات جاری رہی میرے پیغمبر اسلام دے پروانے کچھ کہندے نے بڑا اچھا ہویا ہے اقبال جرم کر کے حد لوا کے تے دنیا تو پاک ہو کے گیا ہے کچھ کہندے نے چپ رہندا کی لوڑ سی ایسیاں گلاں کرن دی آخر کر نبی پاک علیہ السلام ایک دن صحابہ بیٹھے نے گلاں کر رہے نے صحابہ دی پھوری تے نہیں سن بیٹھے وہ دے کرنے سن بیٹھے صحابہ کرام بعض دا خیال ہے کہ صحابہ صفہ سن تعلیم و تربیت واسطے نبی پاک کے ناکل تشریف لے آئے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے تے صحابہ پس دے اندر گلاں پہ کر دینے فرمایا میرے صحابہ کیڑیاں گلاں پہ کر دے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا 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 چیرے بابا جٹ ماشاءاللہ لارے ببی چیرے بالیٹا نعرہ تکبیر قرآن و حدیث علماء اہل حدیث مناظر اسلام محمد نواز چیمہ صاحب شیر پاکستان مولانا منظور صاحب مولانا عبد المنان راسق صاحب ہاں جی میاں اصغر صاحب کہتے ہیں سرپرائز حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دینا جے بات غور کرنا عرض کر دیتا ہے اللہ پاک دے ہن بات کر رہے ہیں کہ ہن حضرت میرے پیغمبر تشریف لے آئے سونے پیغمبر فرما دے نے کی پہ گلاں کر دے ہو حضرت جی ماعز دیاں گلاں پہ کرنے آپ فرما دے نے کہ اللہ پاک نو دی توبہ نہیں پسند آئی ہے اگر سارے مدینے تے تقسیم کریے توبہ پھر بھی ود جائے توبہ پھر بھی ود جائے حضرات ان باتیں غور کرنا پھر میرے پیغمبر فرماندے نے آؤ اپنے بھرا واسطے دعا کریے اس حدیث دے وچوں ثابت ہویا کہ اگر تساں میت دے واسطے دعا کرنی ہے میت دے واسطے لوکاں نو تیسرا کٹھ نہیں کر سکدے 2 کٹھ میت واسطے ثابت نماز جنازہ قبر تے دعا انہاں 2 تو علاوہ تیسرا کٹھ میت دی وجہ تو کرو گے میت واسطے لوکن کٹھا کرو گے شریعت اندر نواں کام میں ادا نام بدعت ہے پاویں تسی درس قرآن دے نام تے کٹھیاں کرو تے پاویں دعا دے نام تے کٹھیاں کرو پاویں آمین ہوئے پاویں بیبیاں کرن وچ کرن تے پاویں بیبے کرن تیسرا کٹ شریعت چو میں نے بخا دیو میں منن نو تیار 2 کٹھ میت واسطے نماز جنازہ قبر تے دعا او نہیں جی نہیں اسی تے دعا کرانی تے او جڑے تیجا چالیا کچھ کراندے نے بد دعا کراندے نے انہاں دے فتوے ٹھوکے نے وہ بھی تے دعا ہی کراندے نا تہاڈی دعا جائز ہے تو انہاں دی حرام ہے کیسی بات ہے یار اصول سب واسطے کے اللہ اکبر کڈو جنابی بتا ہی کرے شراب ہی کٹ کڈو یہی سمجھا دے گل حضرات باتیں توجہ فرما دے ڈایا جے باتیں توجہ میرے دوستو تے ویروں میں عرض کر رہے ہیں بات سمجھا رہے ہیں کہ میت دے واسطے تیسرا کٹ چڑھا ہے شریعت پاک دے وچوں ثابت نہیں ہے ہاں دعا کرانی ہے
کسی اور اتفاق نال، جویں صحابہ میت واسطے کٹھے نہیں سن ہوئے، کسی اور اتفاق نال کٹھے ہوئے، دعا ہو گئی۔ تسی مسجد چلے ہو، اوتھے ہن جنہیں کٹھے ہوئے نے میت واسطے نہیں، نماز واسطے کٹھے نے۔ ہن اوتھے کہہ دیو قاری صاحب دعا کر دیو، اللہ تعالیٰ بھائی آصف دی بخشش فرمائے، اللہ ملک جمیل دی بخشش فرمائے، کرا دیو دعا۔ جمعے دے اتفاق نہ لوگ جمع ہوئے نے، کرا دیو دعا۔ کسی جلسے دے اتفاق نہ کٹھے ہوئے نے، کرا دیو دعا۔ میت واسطے تیسرا کٹ دو تو علاوہ دعا دے نام تے، آمین دے نام تے، درس دے نام تے شریعت متحرہ چو ثابت نہیں۔ میت دے واسطے جے تسی میت دی نیت کٹ کر رہے ہو تے جائز نہیں، پاویں 10 سالہ بعد کرو، بالکل نہیں جائز۔ ہاں اتھے نہیں کو گنجائش ساڑھے بعض علماء دیندے نے، تسی نہ کرو، لیکن جے لمبے کتے موقع مل جے نا، جڑے دجے ساڑھے پائی پھلے نے، دین تو دور نے، انہاں کل 7-40 کٹھا کر لیا لوکانو تے توانو نہ سد لیا، اتھے جاؤ، مجلس دا حصہ نہ بنو، کھانا نہ کھاؤ، بہتی دیر ببو نہ جاؤ، بیان کر کے چنگی سنت بیان کر کے تے جے تسا ساریاں اونا ورگی گلاں کرنیاں نے، پھر تہاڈی مہربانی نہ جائے جے میں ناصر مدنی جاندا ہے تے جے میں ہور کئی جان لگ پے نے، انج جانا تے پھر نہ جا، پھر پکے بیتی ہو تسی تے جے جانے تے کھچ کے توحید بیان کرو، سنت بیان کرو، انہاں دسو ایک کم غیر شرعی نے۔ اللہ سواگا پھر گیا۔ حضرات رحمت باتیں توجہ فرماندے نایا جے میرے دوستو تے ویروں میں عرضے کر رہے ہیں، شیر پنجاب صاحب دا انداز ہی تو پتہ خوش طبی والا ہے، شیر پاکستان اللہ برکت دے۔ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب ترجمان مسلک اہل حدیث، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، مسلک اہل حدیث، زندہ باد، مولانا عبد المنان راسک صاحب، زندہ باد، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب۔ لو بات رہا توجہ فرمان دے نایا جے، عرض کر رہے ہیں اے بات رہا توجہ فرمان دے نایا جے، ساڑھے بھی کئی پرا کہندے نے مولی جی گالتے تھوڑی ٹھیک ہیں، تیاں لیاں نے دتیاں نے مجبوری پھر چکنے پہنے نے۔ صحابہ کرام نہیں سن معاشرے دا حصہ، انہاں دی رشتہ داریاں نہیں سن۔ یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَان۔ ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اگر تساں دعویٰ کر لے آتے پورے مکمل طور تے دین میں داخل ہو جاؤ، اے نہیں جی میں کئی نوے مسلمانہ نے کیا سی، سونے پیغمبر ساڑیاں رشتے داریاں نے جمعہ دا دن بھی مناواں گے، اتوار بھی مناواں گے، ہفتہ بھی مناواں گے، تو انہوں بھی راضی رکھاں گے، انہاں نو راضی رکھاں گے۔ اللہ نے قرآن اتاریا نہیں، اگر ایماندار بننا تے پکے بنو، سارا کو چھڑ دیو، خالص طور تے دین اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ آنکھیں تو اپنے آپ نو کہلائیں اہل سنت، کہلائیں اہل حدیث تے کریں بدعت، تو بھی نہ جا کے چک لے آت۔ الدعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ میں دسیا تو ان پہلے اصول، دعا دی اصل حرمت ہے، اپنے عبادت دی اصل حرمت ہے۔ تمام عبادت حرام، صرف او جائز جڑی اللہ تے دے پیغمبر تو ثابت ہے۔ کیا پوری تے میرے نبی تو دعا چک کے اجتماعی ثابت ہے؟ نہیں ثابت۔ جے نہیں ثابت تو مر جا، لیکن بدعت نہ کر۔ آلے توحید ہے، تھوڑا جا قائم ہو، پارا پہار پا، کچھ نہیں ہوندہ۔
حضرات ان بات نہ توجہ فرماندے نہ آجے عرض کر دیتا بات کر رہے ہیں ایسالے ثواب دی تے دعا کرو گے دا فیدہ میت نو پہنچے گا دعا دی توڑی سفارش دا فیدہ اللہ پاک میت نو پہنچا دے وے گا پھر ایک اور بات نہ غور ایک ہے ادھر توجہ کرے ایک کے ہدیہ گفٹ ایک ہے نیابت نیابت ہے مثال دے طور تے کوئی بندہ ٹیچر ہے لو جی مولوی صاحب فلاں صاحب میری جگہ تے 15 دن ڈیوٹی دے آجے میں کسے سفر تے جا رہا ہوں انہیں دیتی ڈیوٹی ہوں جدو تنخواہ دی باری آئے گی وہ جڑا ٹیچر ہے انہوں ملے گی یا نہ وہ ڈیوٹی دے رہا انہوں ملے گی لگ پتا جاندہ ہے ٹیچر نو کیوں وہاں ڈیوٹی دے رہا ہے گورنمنٹ دیا کاغذاں تو دی ڈیوٹی ہے ہی نہیں وہ تے دیندہ پہ ٹیچر دی ڈیوٹی تے جی دی ڈیوٹی ہے تنہا انہوں ملے گی لو ہن گل تو سمجھانا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو لگے بی بی آئی کہہ دیئے سونے پیغمبر جی میری امی فوت ہو گئی ہے انہوں نے حج نہیں کیتا آفا احجو انہا کیا میں اپنی امی دی طرفوں حج کران بھئی پھر ذرا میں تھوڑا گل کر ایک ہے حج میں کیتا ہے اپنا ثواب ملے یا اللہ ایدہ ثواب میں اپنی امی نو بخشیا ایدہ ثواب میں فلانے نو بخشیا جڑا ثواب کنورٹ کرنا ہے پوری شریعت اندر ایدہ تصور ہی نہیں پھر سمجھ لو میں کی کہہ رہا ہوں کر سپارے بنڈے جا رہے ہیں اسپارہ تو پڑھنا اسپارہ تو پڑھنا ہون آ گیا تیجے شریف دیواری ہاں بھائی میں جی 5 قرآن لے کے آیا میں 10 لے کے آیا چلو انہوں نے میری ملک کرو ہون ملک ہو گئے یا اللہ نے سارے انہیں قرآن ختم کرا کے لے آندے میری ملک میں اے فلانے دی روح نو بخشنا ثواب نو دجی جگہ کنورٹ کرنا پوری شریعت چو ثابت نہیں اگر کسے میرے پائی نو زام ہوئے گمان ہوئے لڑائی نہیں جھگڑا نہیں گالیاں نہیں جس طرح سی تہذیب نال گل کر رہے ہیں جواب دے دیں ثواب کنورٹ کرنا ہاں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر کہن دیئے کیا میں اپنی امی دی طرفوں حج کران میرے پیغمبر فرمان دے نے فحجی انہا اپنی امی دی طرفوں حج کر دے ہن زندہ بیٹی نے ڈیوٹی دیتی اپنی فوشدہ ماں دی ڈیوٹی ماں دی سی ماں فوت ہو گئی ہن ڈیوٹی دے رہی ہے زندہ بیٹی ثواب کنوں ملے گا ماں نو کیونکہ ڈیوٹی ماں دی ہے یہ او دی نائبہ ہے ہاں ہن حج کیڑا کرے گا جنہیں پہلے اپنا کیتا ہوئے پھر وہ کسے میت دی طرف حج کرے گا ایک مسئلہ دوسرا سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی میری امی نے روزے مننے سن نظر دے روزے سن تے پھر رکھ نہیں سکی تے فوت ہو گئی کیونکہ نظر دے روزے فرض ہوندے نے میرے پیغمبر جی کیا میں اپنی امی دی طرفوں روزہ رکھاں فرمایا تیری امی تے کردہ ہوندہ دینا سی کہ نہیں ہاں جی دینا سی فرمایا کردہ دے روزے کے دے سن فوشدہ ماں دے ڈیوٹی سی ماں دی ادا کیتی ہے زندہ بیٹی نے ثواب کنوں ملیا بھئی یہ ثواب کنورٹ نہیں ہو رہا اللہ واسطے گل نو سمجھن دی کوشش کرو متے کالوں کو دلیل بنائے یہ ثواب کنورٹ نہیں ہو رہا زندہ تیئے نہیں کہہ رہی روزے میرے یہ ثواب ماں نہیں ماں دے روزے رہندے سن ماں دی طرفوں رکھ رہی ہے نائبہ بن کے ثواب ادا ملیا ماں نو اللہ اکبر ایک اور بات اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ مبارک سی میرے پیغمبر کو جدوں کو جنازہ آندہ سونے پیغمبر جنازہ نہ پڑھان دے پہلو پوچھ دے کیا تے کو قرضہ تے نہیں کیا اے دیتے کو قرضہ تے نہیں ہاں جی ہے نبی پاک فرمان دے میں انہی دے جنازہ نہیں پڑھانا جب تک دے قرضے دی ادائیگی دا اہتمام نہ کیتا جائے اللہ واسطے
وہ لوگو اللہ واسطے اس گل تے غور کرو، ساڈے چ بڑیاں کمزوریاں جے، لے لئیے تے واپس دیم دا نام ہی نہیں لینا، جنی جلدی ہوندا جے قرضیاں تو فارغ ہوو، جدا جدا دینا جے ایمانداری نال دیو۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول جنازہ آیا، میرے پیغمبر فرماندے نے میں نہیں جنازہ پڑھانا جب تک کہ انتظام نہ کیتا گیا۔ تے قرضہ کنا سی 2 دینار۔ حضرت ابو قتادہ کہندے نے حضرت جی میں قرضہ دے دیاں گا۔ میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے ابو قتادہ ویکھ لے ہن تیری ذمہ داری آ، تیری ذمہ داری آ، ٹھیک ہے حضور۔ دوسرا نبی پاک جنازہ پڑھاتا، دوسرا دن ابو قتادہ قرضے دا کی بنے ہیں؟ حضور جے کل دی تے گل کر دینا۔ تیسرا دن ابو قتادہ قرضے دا کی بنے ہیں؟ ویکھ لو نبی پاک نو کنا فکر، تے تسی اسے سونے دے منن والے ہو، تانوں تے مینوں فکر ہونا چاہیے جہدا دینا ٹائم نہ دئیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ان باتنا توجہ فرماندے جایا جے، ساڈے تے ماشاءاللہ وہاری بڑے چنگے نے۔ کسی مسلمان نے ہندو تو قرضہ لے لیا اور وہی پھیرا مروائے، اج میری دادی دی دادی دی دادی دادی دی دادی مر گئی ہے، وہ پاویں 1500 سال پہلے دی مری ہوئے، ہندو انج ہاتھ جوڑ کے کہندا یار ایک وعدہ کر دے پاویں لمحہ ہی کر دے۔ ہو سکے اچھا آ میرا چھوٹا جا بچہ ہے، جوان ہوئے گا، یہ شادی کراں گا، پھر اللہ انہوں پتر دے گا، پھر وہ عقیقہ کراں گا، نیودرا کٹھا کراں گا، پیسے لے جی۔ ہو سکا چل یار ایک تے ہو گیا، روز دے پھیرے تے مکے تے کارا کی کہندا تو کر تے میں، تانوں مقولیاں دا ہی نہیں پتہ یار، تسی ہن شہری ہو گئے ہو۔ وعدہ کہندا کارا کہندا تو کر تے میں آیا، کارا آ گیا، اتفاق انہوں بھی کسے دہ دیتا پہ آج جو دے پوترے دا کی کائی انہیں بھی دروازہ کھڑکایا، کون؟ او پاجی بارتے آؤ مسلمان صاحب، اچھا جی آ گیا، ہاں جی کیویں؟ وہی میرا قرضہ رہندا سی، اے وعدہ کیتا سی، او یار مہمان نے کل ہو سکے جے ہن کل دا نام لیا تے میں تیرے چھتر بھی پھیراں گا، اجے بھی کل۔ او تو میں شروع ہو گئی، مگروں کروں دا بیٹا آ گیا، پتر او تے پوترے دا عقیقہ سی نا، پتر آ گیا، کہندا باپو کی گل ہے؟ او یار اس طرح دا میں قرضہ دینا سی تے اج جو آ گیا، تے کہندا تو ایڈے کالے بندے تو پیسے لے کیوں سن؟ ماشاءاللہ اجے بھی کالا وہی ہے، ساڈے اکثر اجے بھی کالا وہی ہے، تے ساڈے مسلماناں دی لڑائیاں ہی نے، کئی بندے مار دیندے نے، تو لین کیوں آیا ہے؟ بندے مار، سب تو زیادہ پتہ ہے جے کئی بندے مار دیندے نے، تو لین کیوں آیا ہے؟ پر سن لو اللہ دا واسطہ جے سن لو، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی حربات سماعت فرمانا، سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرے دن پوچھیا قرضے دا کی بنیا؟ حضور ادا کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ ہون او دی جل ٹھنڈی ہوئی آ۔ یہ دے 2 معنی علماء نے کیتے نے، ایک معنی کیتا ہے کہ ہون قبر دے عذاب تو بچیا ہی، ہون بچیا ہی تو ادا کیتا تے۔ دوسرا دا معنی اے وے کہ قرضہ ادا کرن دا انہوں ہن ثواب ملے آئی، کیونکہ قرضہ ادا کرنا واپس قرض دینا بھی ثواب ہے۔ قرضہ لے کے واپس جدوں ادا کر دیو تو انہوں اونا بھی ثواب لبدا ہے، حالات تو اپنی ذمہ داری ادا کی تھی۔ فرمایا جڑا انہوں ثواب ملے ہیں انہوں قبر دے اندر پہنچ گیا ہے، قرضہ زندہ بندے نے ادا کیتا تے ثواب انہوں پہنچ گیا ہے۔ تو چوتھی بات بھی سن دے جایا جے، حضرت سعد میرے پیغمبر دی خدمت دے وچ آئے، حضرت جی میری امی فوت ہو گئی ہے، افا آتا صدقو عنہا، حضرت جی کیا میں اپنی امی دی طرفوں صدقہ کر دے وہاں؟ میرے پیغمبر فرماندے نے کر دے۔ 2 روایتاں نے، 2 واقعی 2 نے، دوویں کو اتفاق دی گل، دوویں سعد نے، ایک حضرت سعد بن عبادہ، ایک دوسرے سعد۔ حضرت سعد نے اپنی امی دی طرفوں اپنے باغاں دے وچوں جڑا سب تو قیمتی باغ اینوں صدقہ کر دیتا ہے، اور دوسرے سعد نے اپنی امی دی طرفوں کنواں کھدوا دیتا ہے، پانی دا انتظام کر دیتا ہے۔ حضرات ان امی دنیا تو چلی گئی ہے، پتر نے صدقے دا انتظام کر دیتا ہے، انتظام زندہ نے کیتا ہے، ثواب فوت شدہ نو پہنچ رہا ہے۔ آج زندہ فوت شدہ نو کیویں ثواب پہنچان رہا مسئلہ
میت دی طرفوں کو قرآن پڑھے شریعت چو ثابت نہیں. کوئی اپنی طرفوں قرآن پڑھ کے میت دی روح نو بخشے پوری شریعت چو ثابت نہیں. میت دی طرفوں نماز پڑھے پوری شریعت چو ثابت نہیں. اگر کوئی ابو داؤد علی روایت پیش کرے اور روایت سمندر سخت ضعیف ہے، ابراہیم رابیو دے اندر ضعیف ہے، اس واسطے اتھے آ کے صرف ایک روایت بیان کرنی. عام جگہ تے بیان کیتا جاندہ ہے جی نبی پاک علیہ السلام دے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری انہاں دی ڈیوٹی نبی پاک نے لائی، لیا اتھوں دودھ لے کے آ، کھجوراں لے کے آ، آپ نے اتے سورت فاتحہ پڑھی، فرمائنا سارے ونڈ دے تاکہ دا ثواب اللہ میرے ابراہیم دی روح نو پہنچائے. پائیو یہ روایت بالکل جھوٹھی روایت جے، کوئی یہ دی سند نہیں، کوئی یہ دا قائل تے فائل نہیں، من گھڑتے روایت بیان کر کے لوکاں نو قائل کیتا جاندہ ہے. اسالے ثواب دے حوالے نال چند گزارشات عرض کر دیتیاں.